رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، تم سے پچھلی قومیں اس لیے ذلیل کی اللہ جل شانہ نے کہ ان کے ہاں مالداروں کے لیے اور طاقتوروں کے لیے قوانین اور ہوتے تھے اور غریبوں اور پسماندہ طبقات کے لیے قوانین اور ہوا کرتے تھے۔ جب عدل کے پیمانے دوہرے ہو جائیں، کسی کے لیے عدل کسی اور صورت کے اندر دیا جا رہا اور کسی کے لیے عدل کسی اور صورت میں دیا جا رہا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوموں کو اللہ جل شانہ ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے اور ایسی قوموں کو اللہ جل شانہ تباہ و برباد بھی کرتا ہے۔ یہ تباہی ہر قسم کی ہو سکتی ہے، یہ امن کی تباہی بھی تباہی ہے، معیشت کی تباہی بھی تباہی ہے، اخلاق کی تباہی بھی تباہی ہے، آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کا ختم ہو جانا بھی تباہی ہے، کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس آپ کی امت کے اوپر وہ تباہی تو نہیں آئے گی جو پچھلی قوموں کے اوپر آتی تھی، جس کے اندر پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، جیسا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میری امت کو اس طرح یکبارگی بالکل ان کے گناہوں کی وجہ سے نیست و نابود نہ فرما اور صفحہ ہستی سے مت مٹا، تو وہ دعا تو اللہ جل شانہ نے قبول فرما لی ہے۔ اب جو تباہی کی شکلیں ہوں گی وہ اور شکلوں کے اندر ہو، جس کے اندر زندگی کو قابل رحم بنا دیا جائے، جس کے اندر زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے ان کی اور دنیا کی نگاہوں سے ان کو گرا دیا جائے، ان کی حیثیت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفصیل فرمائی کہ جب تمہارے اوپر زوال آئے گا اور جب اللہ جل شانہ تم سے ناراض ہوں گے تو تمہاری حیثیت کیسی ہو جائے گی؟ ایسی ہو جائے گی جیسے دسترخوان کے اوپر کوئی چیز رکھی بھی ہو اور لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں کہ آؤ اس کو کھاؤ، جیسا دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے، ایسے تم لوگ دنیا کے سامنے ہوگے اور اقوام عالم ایک دوسرے کو بلا کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، ایک دوسرے کو بلا کر اکٹھا کر کے تمہارے اوپر آئیں گے جیسے دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یہ آپ نے اس زمانے کے اندر فرمایا جب مسلمانوں کے عروج کا آغاز تھا، ابھی مسلمانوں کے 1000 سال کم و بیش یا 800 سال یا 700 سال مسلمانوں نے کرۂ ارض پر حکمرانی کرنی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دور کی پیشن گوئی فرمائی۔ آج دیکھیں جب دنیا میں کسی اسلامی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو ایک ملک حملہ کرتا ہے یا 40 ملک اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں، حالانکہ اس چھوٹے سے اسلامی ملک کے لیے کوئی ایک ملک بھی کافی ہو سکتا ہے۔ عراق کے لیے، افغانستان کے لیے، فلسطین کے لیے کوئی ایک ملک بھی طاقت کے اعتبار سے کافی ہو سکتا ہے، مگر وہ باقیوں کو بھی جمع کرتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ آؤ 40 ملک اکٹھے ہو جاؤ، 45 ملک اکٹھے ہو جاؤ۔ کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ اس چھوٹے سے ایک انتہائی کمزور سے ملک جس کے پاس نہ کوئی فوج ہوگی باقاعدہ، نہ اس کی کوئی ایسی مضبوط معیشت ہوگی، نہ کوئی دنیا کے گلوب کے اوپر اس کی کوئی بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہوگی۔ اور وہ دوسری شرط یہ ہے اس کی، اگر آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کہ اس قسم کے اجتماعی حملوں کے لیے اس ملک کے لیے کیا شرط ہوگی کہ وہ مسلمان ہو۔ یہ آزمائش آپ کو مسلمانوں پر نظر آئے گی، جہاں بھی نظر آئے گی انہی کے لیے نظر آئے گی۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اسلامی معاشروں سے عدل رخصت ہو جائے اور چیزوں کے ساتھ، کہ جب عدل نہ رہے، جب وہاں پر لوگوں کے درمیان لوگ فیصلے طاقت کے زور کے اوپر ہونے شروع ہو جائیں، اور جن لوگوں کے ذمے عدل کی فراہمی ہو، چاہے وہ حکمران ہو یا چاہے وہ قاضی ہو، وہ خود عدل کے پیمانوں سے نیچے گر جائیں، خود ان کی زندگیاں عادلانہ نہ ہوں، خود ان کے اندر ان کے پیمانے مختلف ہو جائیں، تو ایسے معاشروں سے اللہ جل شانہ اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ جل شانہ کی تائید اٹھ جاتی ہے ایسے معاشروں سے۔ پھر ادھر حالات میں سدھار آتا ہے، لیکن بعض اوقات بہت بڑی آزمائش کے بعد آتا ہے، بہت بڑی اٹھا پٹخ کے بعد آتا ہے، بہت بڑی، کبھی اس کے اندر قتل و غارت کے بعد آتا ہے، کبھی اس کے اندر قحط اور مختلف چیزوں کے بعد آتا ہے، کبھی ان کی معیشت اور کوئی ایسا بالکل برباد کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ایک طرح سے خاک کے اندر مل جانے کے بعد پھر اگر ان کے اندر کوئی صالحیت پائی جائے، ان میں اللہ کی طرف رجوع پایا جائے، ان کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ پائی جائے، اپنے ان اجتماعی معاملات کی سدھار اور ان کی درستی کا کوئی جذبہ پایا جائے، تو اللہ جل شانہ ان کو دوبارہ سے اٹھاتے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور
شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة قرار